بہت ہی نایاب اور اللہ الصمد کے موکل ہیں، با کمال موکل ہیں۔ سورہ اخلاص میں جو لفظ ہے اللہ صمد، تو ان موکل کا نام بھی صمد ہے۔ ان کو حاضر کرنا، ان سے بات کرنا، تو جب یہ حاضر ہوں تو مہربانی کر کے آپ ان کو سلام کریں، ان کا حال چال پوچھیں۔ جب یہ اپنے آنے کی وجہ پوچھیں، بلانے کی وجہ پوچھیں، تو پھر آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے کس مقصد کے لیے آپ نے ان کو حاضر کیا ہے، کس مقصد کے لیے ان کو بلایا ہے۔ یہ لازمن ہے۔ جب تک آپ ان کو بتائیں گے نہیں کہ آپ نے ان کو کس لیے بلایا ہے اور کس مقصد کے لیے بلایا ہے، تو اس وقت تک یہ حاضر نہیں ہوں گے جب تک آپ کے ذہن میں وہ سوال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بہت آسان اس کا جو ہے طریقہ کار ہے، آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ لیکن ایک بات آپ کو میں پہلے واضح بتا دوں کہ جب بھی آپ نے موکلوں کو حاضر کرنا ہے، ٹھیک ہے، عملیات کی دنیا میں، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ موکل جو ان سے ہیں حاضر کرنے سے پہلے اجازت لینا لازم ہے۔ جتنے بھی عمل ہیں، جتنے بھی عملیات ہیں، اجازت لازم لیں۔ جو میں آپ کو بڑے بڑے عمل بتا رہی ہوں، صرف حاضرات کے عمل میں جب ہم آپ کو بتا دیں تب اجازت، مطلب کہ ہم کہیں کہ اجازت نہ لیں، آپ فی سبیل اللہ کریں تو فی سبیل اللہ کر دیں، ورنہ آپ اجازت لازم لیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی یہ والے موکل ہیں، ان کا طریقہ کار بہت ہے، بہت ہی پیارا ہے۔ 21 یوم کا یہ عمل ہے، 21 دن کا یہ عمل ہے اور باکمال عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مرکب قسم کا شیشہ لے لینا ہے، آئینہ لے لینا ہے، اور اس کے بیچ میں ایک گول دائرہ جو ہے بنا لینا ہے۔ ساتھ میں آپ نے مقناطیسی موکلات کی جو میں نے اگربتی بتائی ہے وہ پاس سلگا لینی ہے، اور مقناطیسی کاجل بھی آپ نے بنانا ہے لازماً۔ ٹھیک رات کے 12 بجے سے آپ عمل شروع کریں گے۔ 9 چندی جمعرات کی اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پہلی دفعہ عمل کرنے لگے ہیں تو 9 چندی جمعرات کو ضرور شروع کیجیے گا، انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ پہلے دنوں کی 9 چندی جمعرات، اور کئی بھائیوں کو 9 چندی جمعرات کا نہیں پتا، تو میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ 9 چندی جمعرات دن بدھ کا ہوگا، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی تو 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جیسے مغرب کی اذان شروع ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز کے فوراً بعد جو رات اور شام شروع ہوتی ہے وہ 9 چندی جمعرات ہوتی ہے۔ وہ اسلامک مطلب کہ طریقہ کار سے 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ جو بھی بدھ، دیکھیں دن چاہے بدھ والا ہو انگریزی حساب سے، لیکن جو رات پڑ رہی ہوتی ہے اسلامی حساب سے، چاند جب نیا چاند سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ مغرب کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے، تو سمجھے رات جمعرات کی آ گئی۔ اور اسی دن اسی حساب سے جو اگلا دن ہوگا، جب 9 چندی جمعرات کا دن چلتا جائے گا، اور جب مغرب کی اذان ہوگی تو فوراً 9 چندی جمعرات کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو جمعے کی رات کا 9 چندی جمعے کا نئے چاند کے جمعے کا دن شروع ہو جائے گا۔ 9 چندی کا مطلب 9 کا مطلب 9 چندی نیا چاند، میں پہلے بھی تفصیل سے 9 چندی جمعرات میں بتا چکی ہوں۔ تو آپ اگر پہلی دفعہ عمل کرنے لگے ہیں الحمدللہ موکل کا، تو آپ پہلے 9 چندی جمعرات کو لازم کیجئے گا، اور ساتھ میں جماعتی پرہیز لازم کیجئے گا۔ جو 5-6 دفعہ مطلب کہ موکلات کو حاضر کر چکے ہیں اور ان کو بہت مطلب کہ روحانی قوت پیدا ہو چکی ہے، تو وہ بغیر زکوٰۃ کے بھی عمل کر سکتے ہیں، اور ان کی زکوٰۃ میں 9 چندی جمعرات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ پرہیز کوئی کریں گے، ویسے ہی کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اگر وہ اتنی روحانی قوت ان کی بڑھ گئی ہے۔ تو اسی طرح جب اگر آپ شروع میں ہیں تو 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، تو آپ حصار بھی قائم کر لیجئے گا۔ اگربتی مقناطیسی موکلاتی وہ لازماً جلانی ہے، ہر ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور جو ہے کاجل ہے اس کو بھی لازماً، اور اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اجازت کے بغیر عمل نہ شروع کیجیے گا، کیونکہ اجازت کریں گے تو ہم دعا کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ عمل ہم دے رہے ہیں تو یا میرے والد صاحب دے رہے ہیں تو لازم ہے ان کی اجازت لینا، کیونکہ پھر دعا کی جاتی ہے، رجت کا خوف نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ لازماً کرنا ہے۔
آپ نے ٹھیک رات 9 چندی جمعرات کی رات کے 12 بجے سے عمل شروع کرنا ہے، نہ 1 منٹ آگے اور 1 منٹ پیچھے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ پورے 12 بجے آپ شروع کریں گے۔ 1000 مرتبہ اللہ صمد پڑھیں گے روزانہ، اول آخر درود شریف بھی لازماً پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ 21 یوم تک یہ عمل آپ نے کرتے رہنا ہے رات 12 بجے، ٹھیک ہے؟ سیاہ دائرے میں آپ نظر جما کے عمل کریں گے، سیاہ دائرے میں نظر جما کے ہی عمل کریں گے۔ پرہیز میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جمالی کے ساتھ کریں گے، 9 چندی جمعرات ہے اور پرہیز جمالی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 21 دن کا یہ عمل ہے اور 1000 بار اللہ صمد پڑھنا ہے، 1000 بار اللہ صمد پڑھنا ہے۔ چند دنوں میں آئینے کے اندر آپ دیکھیں گے عجیب و غریب سی مخلوق آنے لگ پڑی ہے، جو یہ مطلب کہ گول دائرہ آپ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مرکب قسم کا آئینہ جو آپ نے لیا ہے اور اس کے بیچ میں جو گول دائرہ بنایا ہے اور اس کے اندر حاضرات کی مقناطیسی سیاہی بھی آپ نے لگا دی ہے، تو آپ اس کے اندر نظریں جما کے بیٹھے رہیے گا اور ساتھ ساتھ عمل کیجیے گا۔ آپ دیکھیں گا کہ اس کے اندر جو ہے 5 دن بعد، 7 دن بعد، 3 دن بعد، 21 دن بعد، 11 دن بعد، 13 تاک دنوں میں کوئی مخلوق اس خانے کے اندر گول دائرے کے اندر چلنے پھرنے لگ جائے گی۔ بات ہو سکتا ہے وہ پریے ہوں، ہو سکتا ہے وہ لیکن بات نہیں آپ کریں گی، وہ آپ سے باتیں کریں گی لیکن آپ نے ان سے بات نہیں کرنی کوئی، ٹھیک ہے؟ وہ کہیں گی کہ عمل بند کر دو، آپ نے نہیں عمل بند کرنا۔ وہ کہیں گی کہ ہم آپ سے تسخیر ہوتے ہیں، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم نے تو آپ جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا، اس طرح کی باتیں کریں گی۔ لیکن ان مخلوقات جو آپ نے دیکھے، ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کرنا۔ اگر آپ کو ڈر بھی لگتا ہے تو آپ حصار کر لیجیے گا، میں نے بہت اعلیٰ قسم کے حصار بتائے ہیں، کوئی ایک حصار آپ لازماً کر لیجیے گا۔ تو اگر آپ کو حصار کا مطلب کہ نہیں پتا تو دوبارہ بتا دیتی ہوں، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لیجیے گا، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ چاروں کل پڑھ کے پھر آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مارے، ٹھیک ہے؟ اور جس چیز سے دائرہ آپ نے بنانا ہے اس پر بھی پھونک مارے، چاک ہے تو چاک پہ پھونک مارے، دائرہ بنائیں، چھری ہے تو مٹی کی جگہ ہے تو چھری سے دائرہ بنائیں، اس طرح آپ نے کرنا ہے، ذرا بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ صرف آپ کی حصار کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی سیفٹی کے لیے آپ کو پھر بھی بتا دیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے تمام مخلوق کے ساتھ جب وہ دیکھیے گا آئینہ، جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے، پہلے 1 2 آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے جنات آئیں یا پری آئے گی، ٹھیک ہے؟ پھر چھوٹی موٹی مخلوق آنے لگ جائے گی، جو اللہ کی تسخیر مخلوق ہے وہ آنے لگ جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ اس سے گھبرائیے گا نہیں، نہ ہی اس سے بات کیجیے گا، اپنا عمل مکمل جب تک نہ ہو جائے۔ 21ویں دن آئینے میں تمام مخلوق کے ساتھ ان کا بادشاہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے بادشاہ آئے ان سے جو آپ کہیں گے وہ ضرور کریں گے، اور اگر آپ ان سے کہیں گے نا ہمیں 2-3 ویسے موکل دے دیں تو وہ آپ کو آپ کے ساتھ 2-3 موکل جو نام لیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کو فلاں موکل دے رہے ہیں، ہم فلاں موکل دے رہے ہیں، فلاں موکل دے رہے ہیں، آپ ان میں سے چوز کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ سے جب آپ مطلب کہ آپ کو دے دیں گے تو آپ ان سے اپنے تابع ان کو کر لیجئے گا، ان سے قسم لے لیجئے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام بن حضرت سلیمان علیہ السلام کی آپ قسم دیجئے گا کہ کوئی غلطی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اور جب بلائیں گے حاضر ہوں گے۔ تو دیکھیے گا انشاءاللہ، میں کہتی ہوں باکمال اللہ صمد کے موکل ہیں یہ، یا اللہ صمد کا جو بادشاہ حاضر ہوگا وہ باکمال ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، غلط کام نہیں کوئی بھی لیں گے اس کے لیے تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ جمالی پرہیز کریں گے، جمالی پرہیز میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتی رہتی ہوں، ویسے میری جمالی پرہیز کی ویڈیو لازماً دیکھ لیجیے گا۔ گوشت ہر قسم کا، مچھلی، انڈا، دودھ اور بھی بہت سے تھوڑی بہت چیزیں میں نے جمالی پرہیز میں بتائی ہیں، وہ بھی وہاں سے گائیڈنس مل سکتی ہے۔ آداب حاضرات لازماً ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگربتی اگر آپ نے لینی ہے یا کاجل جو بنا بنایا ہم یہاں پر لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اس کو ہدیہ ہے، وہ ہدیہ کے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ ہدیہ والی اگربتی کا ہدیہ جو پوسٹ کیا ہے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا لازماً، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تھوڑا سا ہدیہ ہوگا، وہ طریقہ اور پروسیجر بھی آپ کو بتا دیا ہے، اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ان حاضرات کو، شاہ رکن کے حاضرات کو میں کہتی ہوں 2 حاضرات کو جو موکل کے ہیں نا ان کو حاضر کر لو، 2 موکل کے حاضرات کو حاضر کر لو انشاءاللہ، اور کسی موکل کی، کسی پری کی
کسی کی ضرورت نہیں رہے گی. جب خود بخود مخلوق آپ کے پاس چل کے آئے گی آپ کو کسی چیز کی تسخیر کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کی تمام پریشانی ہے وہ اللہ پاک ختم کرے، اور جتنا بھی آپ عمل کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے. اور میری بہنوں کے لیے میں نایاب عمل بتا رہی ہوں، میری بہنیں بلا خوف و خطر لازمن کریں. اور ایک بات، میرے مدرسے کے لیے دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے مدرسے کے نئے سال جو ہے شروع ہونے والا ہے، بچے نئے آنے والے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے. اور اپنا بھی خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کمنٹس کریں، لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے. اجازت دی، اللہ حافظ.